وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ اللہ وہ ذات ہے، یبدأ الخلق، یبدأ ابتدا سے پیدا کرتا ہے، الخلق مخلوق کو، ثم پھر وہی اللہ یعیدہ اس کو دوبارہ لوٹائے گا، ثم پھر الیہ اسی اللہ کی طرف ترجعون تم سب لوٹ کے جاؤ گے، ویوم اور جس دن تقوم قائم ہوگی الساعۃ قیامت، یبلس المجرمون، یبلس مایوس ہو جائیں گے، المجرمون گناہگار لوگ، ولم یکن لہم نہیں ہوگے ان کے لیے من شرکائہم کوئی شریک، شفعاء جو سفارش کر سکے، وکانوا بشرکائہم اور اپنے شریکوں کے ساتھ وہ کافرین انکار کر بیٹھیں گے، ویوم تقوم الساعۃ جس دن قائم ہوگی قیامت، یومئذ اس دن یتفرقون لوگ جدا جدا ہوں گے، فاما الذین بہرحال وہ لوگ آمنوا جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات نیک اعمال والے ہیں، فہم پس وہ لوگ فی روضۃ باغات میں ہوں گے، یحبرون عزت دیے جائیں گے، واما الذین اور بہرحال وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا انہوں نے بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، ولقاء الآخرۃ اور آخرت کی ملاقات کو، فاولئک پس یہی لوگ فی العذاب عذاب میں محضرون حاضر کیے جائیں گے، فسبحان اللہ اللہ پاک ہے، حین تمسون جس وقت تم شام کرتے ہو، وحین اور اس وقت بھی تصبحون جب تم صبح کی نماز پڑھتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی اللہ کی حمد ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وعشیاً اور پچھلے پیر بھی، وحین تظہرون اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو، یخرجو نکالتا ہے اللہ الحی زندے کو من المیت مردے سے، ویخرجو اور نکالتا ہے اللہ المیت مردے کو من الحی زندے سے، ویحیی الارض اور آباد کرتا ہے اللہ زمین کو بعد موتها ویرانگی کے بعد، وکذالک تخرجون ایسے تمہیں بھی نکالا جائے گا۔ اللہ گزشتہ آیتوں میں آپ نے کیا سنا کہ انسان اپنے وجود میں ذرا غور کرے، یتفکروا فی انفسہم، جب وجود میں غور کرے گا تو اپنا وجود اسے بتائے گا کہ اس کو بھی بنانے والا اللہ ہے، اللہ بغیر یہ وجود بھی دنیا میں نہیں آیا، اور زمین آسمان کے اندر سیر و تفریح کرنے کی اللہ نے اجازت دی کہ زمین میں پھرو اور درختوں کو نہ دیکھو، چیزوں کو نہ دیکھو، بلکہ ہر چیز میں اس طرح غور کرو کہ اللہ کی قدرت کے کتنے بڑے بڑے نمونے ہیں، تو اس نیت سے سفر کرنا بھی عبادت بن جائے گا۔ آج کی آیتوں میں اللہ کریم نے پھر ذرا بندے کو سوچ دی، اے بندے تو اپنے رب کو بھولا بیٹھا ہے، کون سا رب؟ اللہ وہ رب ہے، یبدأ الخلق جس نے پہلی بار پیدا کی مخلوق کو، نقشے کے بغیر چیز پیدا کرنا مشکل ہے، نقشہ ہو نا تو پھر اس کے بعد پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، نقشے کے بغیر ابتدا سے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، اور فخر بھی اللہ نے خود اس بات پہ اس لیے کیا، اللہ یبدأ ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے، الخلق مخلوق کو، کوئی بھی نہ تھا اللہ تھا، پھر اللہ نے پانی کو پیدا کیا، پھر اللہ نے زمین آسمان پیدا کیے، پھر اللہ نے مٹی کو پیدا کیا، مٹی سے انسان کو رب ذوالجلال نے پیدا کر دیا، کچھ بھی نہ تھا، رب نے نظام چلایا، یبدأ الخلق پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا، پہلی بار شروع سے، ثم یعیدہ پھر ایک دن آئے گا جب مر جائے گی مخلوق، ساری دنیا انسان مر جائیں گے، تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں ثم یعیدہ پھر اوپر سے روح آئے گی، پھر وہ بدن جڑے گا، پھر نئے سرے سے سننے والا، دیکھنے والا، چلنے والا، پھر انسان بن جائے گا، ثم یعیدہ دوبارہ بھی بتاؤ کون لوٹائے گا؟ صرف اللہ، اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، ثم پھر الیہ اسی اللہ کی طرف ترجعون تم لوٹ کے جاؤ گے، ایک ہے پہلی بار پیدا کرنا ماں کے پیٹ میں،
ایک ہے ماں کے پیٹ سے زندہ کر کے جب لایا تو آپ چلتے پھرتے تھے، آپ کی عمر ختم ہو گئی، لوگوں نے جنازہ پڑھ کے آپ کو دفن کر دیا، تو پھر قبر سے دوبارہ زندہ کر کے کون نکالے گا؟ اللہ۔ جب دوبارہ زندہ نکالے گا، اللہ سورۃ یاسین کی آیت ہے، نفخ فی الصور، سور میں پھونکا جائے گا، فاذا ھم من الاجداث، پرانی قبروں سے لوگ باہر نکلیں گے، نہ بدن پہ کپڑا ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ پاؤں میں جوتا ہے، ننگے بدن دوڑ پڑیں گے۔ جب دوڑیں گے تو کدھر دوڑیں گے؟ ترجعون، میدان محشر کی طرف، یہ اللہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک ساری مخلوق جنات اللہ کے سامنے پیش ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَوْمَ، ایسے دن، تقوم الساعۃ، جب قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، مجرم مایوس ہو جائیں گے۔ وہ کہتے تھے نا، یہ جان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، اب اگلا دن آ گیا تو مایوس نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ مشرکوں کا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، مشرق تو بابوں سے امید رکھتے ہیں، مزاروں سے امید رکھتے ہیں، انسانوں سے امید رکھتے ہیں، جنات سے امید رکھتے ہیں، فرشتوں سے امید رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا دیندار شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا تو باقی کون کچھ کر سکتا ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ واحد اللہ۔ بار بار قرآن جب اپنا تعارف کراتا ہے کہ پہچانو رب کو، پہچانو رب کو، یہ کتاب جو رب کی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ، نہیں ہوگی ان کے، من شرکائہم، شریکوں میں سے کوئی ایسے، شفعاء، جو سفارش کر سکیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں ہوں گی۔ آپ کے سامنے قرآن کھلا ہے، آپ کی انگلی اس پہ لگی ہوئی ہے، لام کا معنی نہیں ہے۔ جب نہیں ہوں گے شریکوں میں کوئی بھی شفاسی تو پھر یہ کہتے ہیں ہمیں عذاب سے بچائیں گے، پھر یہ کہتے ہیں ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے، پھر یہ کہتے ہیں ہماری نمازوں کی ذمہ داری ان کی ذمہ ہے۔ جی ہم بس پیسے دے دیتے ہیں، نمازی وہ پڑھ لیتے ہیں، ہم پیسے دے دیتے ہیں، وہ روزے رکھ لیتے ہیں۔ بتاؤ کسی کی نماز کوئی پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ کسی کا روزہ کوئی رکھ سکتا ہے؟ یہ فرضی عبادتیں جو ہیں یہ انسان کی زندگی تک ہیں، جب تک روح موجود ہے نماز موجود ہے، روح نکل گئی نماز اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمارے پنجاب کے کچھ ایسے لوگ ہیں نا جو پیسے مولوی صاحب کو پکڑا لیتے ہیں، مولوی صاحب ابو کے تقریباً 50 نمازیں رہتی ہیں، وہ کہتا ہے بس آپ بیغم ہو جاؤ، یہ میرے ذمہ ہے۔ تو کیوں جی ایسا ایمان، ایسا عقیدہ بناؤ گے؟ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، شریکوں میں سے پھر کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، شفعاء، جو ان کی سفارش کر کے بچا سکے، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کا خود انکار کریں گے۔ قرآن کہتا ہے خود انکار کریں گے، ربا ہم نے ان کو یاد نہیں کیا، وہ کہیں گے ربا انہوں نے ہمیں یاد نہیں کیا۔ اللہ کریم کیا فرمائے گا؟ الفاظ سنو، 7ویں پارے میں آتے ہیں، انظر، دیکھو، کیفا کذبوا علی انفسہم، خود بخود جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، میں رب کہہ رہا ہوں تم نے ان مزاروں کے سامنے سجدے کیے، تم نے ان سے مرادیں مانگی، تمہارا دعویٰ تھا یہ ہمیں عذاب سے چھڑائیں گے، اللہ سے بھی بچائیں گے، سختی سے بچائیں گے، مشکلات سے بچائیں گے، وہ دعوے کدھر گئے؟ تم کہا کرتے تھے، اور آج کہتے ہو کافرین، ہم انکاری ہیں، ہم نے نہیں یاد کیا ان کو۔ یہ دیکھو مجھے یاد کرتا تھا، یہ میرے ساتھ ہے، میں اس کو ثواب دے رہا ہوں، یہ دیکھو مجھے یاد کرتا تھا، اس کو میں جنت دے رہا ہوں، یہ دیکھو مجھے یاد کرتا تھا، یہ محمد الرسول اللہ کا صحیح امتی بن کے جا رہا ہے، اور تو نہیں یاد کرتا تھا نا، جس کو یاد کرتا تھا مانگ لے اس سے جو کیا مانگنا چاہتا ہے، لے کچھ لینا چاہتا ہے، تو پھر کسی طرف سے کچھ بھی، تو یبلس المجرمون، مایوسی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ، اس دن، یتفرقون، فرقے بن جائیں گے۔ سورۃ یاسین کی ایک آیت ہمیں رلاتی ہے، بہت بڑا عالم دین جب اس آیت کو پڑھتا تھا رونا شروع کر دیتا تھا، حسن بصری رحمہ اللہ، جو حضرت انس رضی اللہ کی اولاد میں ہے، صحابی کی اولاد میں، اور اتنا بڑا مقام، کیا عرض کرتے تھے؟ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب اللہ فرمائے گا وَامْتَازُ، امتیاز ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، الیوم، آج کے دن، المجرمون، گناہگارو، جب گناہگار سائڈ پہ کیے جائیں گے تو اس وقت پتہ نہیں میرا نام گناہگاروں میں ہوگا کہ نیکوں میں ہوگا، اس حال کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آیت بڑی مشہور ہے نا، اس کو بھی پڑھتے ہیں لوگ، تو اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں یوم تقوم الساعۃ، جس دن قیامت قائم آئے گی، یومئذ یتفرقون، ٹولے ٹولے بن جائیں گے، جدا جدا ہو جائیں گے۔ اللہ، بے نمازیوں ارادہ ہو جاؤ، مجرموں گناہگاروں علیحدہ ہو جاؤ، مومنوں سائڈ پہ ہو جاؤ۔ کیا ہوگا ربا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے لوگ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال والے لوگ، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، باغات میں ہوں گے اور ان کی عزت کی جائے گی۔ جس طرح آپ کسی کا اکرام کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں آؤ جی سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں،
اللہ کریم فرمائے گا باغات میں ان کو بٹھا کے ان کا اکرام کیا جائے گا. کیوں اکرام کیا جائے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی محنت کیا کرتے تھے. وعملوا الصالحات نمازوں پہ محنت کرتے تھے، روزوں پہ محنت کرتے تھے، حج فرض تھا حج پہ محنت کرتے تھے، زکوٰۃ فرض تھی زکوٰۃ پہ محنت کرتے تھے. جب دین پہ محنت کرتے تھے محنت کا صلہ اللہ کیا دے رہا ہے؟ فہم فی روضۃ باغات میں ہوں گے. ربا کیسے ہوں گے؟ یحبرون. ابن عباس نے معنی کیا یکرمون، اکرام کیا جائے گا ان کا. ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے اور پیغمبر ان کے لیے رات کو اٹھ کے دعائیں کیا کرتے تھے. اللہ قرآن کا علم انہیں عطا فرما. اللہ نے اتنا علم عطا کیا کہ قرآن کی وہ تفسیریں لکھنے لگی. دعائیں لوگے بڑوں سے کہ نہیں لوگے؟ ماں باپ کی دعا، استادوں کی دعا رنگ لاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا نے کتنا بڑا اثر دیا. آج کسی تفسیر کو بھی اٹھائیں، ابن عباس کی تفسیر ساری تفسیروں میں پہلا نمبر رکھتی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے ایمان نہیں بنایا، کفر کیا، وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا، بِآيَاتِنَا ہماری نشانیوں کو. مسئلہ سامنے آیا تو کہتے ہیں یہ جان بیٹا اگلا کس ڈٹا، قیامت نے تو آنا ہی نہیں ہے، میں نے تو حساب دینا ہی نہیں. وہ جی ادھر اگر میں مرغے کھا رہا ہوں مزے کر رہا ہوں، اگلے جان بھی میرے مزے ہوں گے. ما اظن الساعۃ قائمہ، میں تو قیامت کو قائم ہونے والا سمجھتا ہی نہیں. وہ کب سے میرا دادا گیا ہے آیا ہی نہیں، تم کہتے دوبارہ انسان آئے گا. ایسی باتیں کیا کرتے تھے. اللہ کریم نے فرمایا اچھا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ہماری آیتوں کو چھوڑ دیتا ہے، مسئلہ چھوڑ دیتا ہے، مسئلے پہ عمل نہیں کرتا. وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ آخرت کی ملاقات کو ٹھکراتا ہے. فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ عذاب میں ان کو حاضر کیا جائے گا، عذاب میں ان کو حاضر کیا جائے گا. لڑکا سکول نہ جائے دوسرے دن کلاس میں اس کو حاضر کیا جائے تو وہ کتنا بڑا مجرم ظاہر ہوتا ہے، مظلوم بن جاتا ہے استاد کے سامنے کہ بھائی میں کل حاضری نہیں کی، میں نے غیر حاضر تھا. تو جب مجرم اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو بتاؤ پھر اللہ سے کوئی چھوڑا سکتا ہے؟ نہیں. آپ نے جمعے میں سنا اللہ سے کوئی چھوڑا نہیں سکتا. اس لیے اللہ سے چھوڑانے والے بندے کو نیک اعمال ہی کام آئیں گے. اللہ نے وہی تبصرہ کیا فسبحان اللہ، اللہ پاک ہے تو پاکی بیان کرو. اللہ پاک ہے تو کیا کرو؟ پاکی بیان کرو. یونس نے بھی آپ کو کہا یہ کپڑا پاک ہے. حمزہ کس سے پاک ہے؟ گندگی سے پاک. یہ کہتا ہے گندگی سے پاک ہے. میں کہتا ہوں نبی پاک ہے، گناہوں سے پاک. گناہوں سے پاک ہے. میں کہتا ہوں اللہ پاک ہے، شریکوں سے پاک. شریکوں سے پاک ہے. دیکھو پاک میں نے ادھر بھی کہا، پاک میں نے نبی کے ساتھ بھی کہا، پاک میں نے اللہ کے ساتھ بھی کہا، لیکن معنی جدا ہے. میں اگر کہتا ہوں اللہ پاک ہے گندگی سے تو معنی غلط ہو جائے گا. میں کہتا ہوں نبی پاک ہے گندگی سے تو ساری دنیا کہے گی وہ جی گند کدھر ہے، نبی تو نبی ہوتا ہے، تو معنی غلط بنتا ہے. اور اگر میں کہتا ہوں چادر پاک ہے گناہوں سے تو یہ بھی غلط ہے. چادر کا کیا گناہ ہے؟ تو یوں معنی کرنا پڑے گا یہ قالین پاک ہے جی پلیتی سے، گندگی سے. نبی پاک ہے کس سے جی؟ گناہوں سے. کیوں یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ نبی شریکوں سے پاک ہے. نا نبی کے ساتھ ماشاءاللہ دوسرا نبی بھی آیا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی ہارون علیہ السلام نہیں تھے کیا؟ سلیمان علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور انبیاء نہیں آئے؟ تو نبی کے ساتھ نبی بھائی ہوتے ہیں سارے انبیاء. تو نبی پاک گناہوں سے پاک، نبی تک گناہ نہیں ہو سکتا. نبی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے. کیوں محفوظ ہوتا ہے؟ ان کی پیٹھ پہ رب ذوالجلال کا قدرت والا ہاتھ ہوتا ہے کہ کوئی غلطی ان سے نہ ہو جائے، تاکہ دنیا کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. 40 سال مشرکوں کو کے گڑوں میں رہ کر کہا میں کیسا شخص ہوں، تو مشرک ہو کے لوگ کہنے لگے آپ جیسا صادق اور امین اور سترا ہم نے دیکھا ہی نہیں. اسی کو تو کہتے ہیں اللہ کی قدرت کا ہاتھ. اور میں کہتا ہوں اللہ پاک ہے کس سے پاک ہے جی؟ شریکوں سے. عالم الغیب بولو کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ پردوں کے اندر جاننے والا کون ہے؟ یہ میرے دل میں کیا ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میرے دل میں کیا ہے؟ یہ جو وسوسہ آتا ہے اس سے پہلے کبھی خیال جاننے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے ما توسوس بہ نفس، جو بندے کو وسوسہ آتا ہے نا اس سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے بندے کو بھی پتہ نہیں ہوتا، رب کو پتہ چل جاتا ہے. اتنی وہ قدیر ذات ہے. یہ عقیدہ رکھیں گے تو قرآن کہتا ہے فسبحان اللہ، اللہ پاک ہے تو پاکی بیان کرو. ربا کب پاکی بیان کریں؟ حین تمسون، جب تم شام کی نماز پڑھتے ہو. شام کے کتنے رکھتے ہیں جی؟ 3 رکھتے ہیں فرض اور 2 سنت. کتنی ہو گئی؟ 5. یہ 5 رکھتے ہیں شام کی نماز میں. تو کہا حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو نا تو اس میں بھی اللہ کی پاکی بیان کرو. وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو تو اس میں بھی اللہ کی پاکی بیان کرو. فجر کی نماز آ گئی، شام کی نماز بھی آ گئی، فجر کی نماز بھی آ گئی. گنتے جانا کتنی نمازیں ہیں.
وَلَهُ الْحَمْدُ اللہ کی تعریف ہے فی السماوات آسمانوں میں والارض زمین میں وعشیًا اور پچھلے پیر دن کا پچھلا پیر کیا ہوتا ہے عصر کا وقت ہوتا ہے سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے تو کہا عشیًا پچھلے پیر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو وحین تظہرون ظہر کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو کتنی نمازیں ہو گئی جی 5 نمازیں پوری ہو گئی حین تمسون شام کی نماز حین تصبحون صبح کی نماز وعشیًا عصر کی نماز حین تظہرون اور ساتھ ساتھ ظہر کی نماز تو تمسون میں عشاء اور مغرب دونوں آ گئی پوری 5 نمازیں قرآن کی واحد آیت ہے جس کے اندر رب ذوالجلال نے ایک جگہ 5 نمازوں کا تذکرہ کیا ہے تو 5 نمازیں پڑھو گے کہ 3 نمازیں پڑھو گے 5 آپ کو بازار میں ایک شخص ملے گا داڑھی اس کی یہاں تک ہوگی ناف سے بھی نیچے ہوگی اور کہے گا نمازیں 3 ہی کیا کہے گا جی نمازیں 3 ہی ہیں اور حدیث کو تو مانتا نہیں ہے نا جو حدیث کا منکر ہوتا ہے اللہ اسے دین لے لیتا ہے کہ نہیں ہوتا جو کسی صحابی کو گالی دیتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو بھی دین نہیں دیتا اس کو تو چھوڑو نسلوں کو بھی اللہ محروم کر دیتا ہے صحابہ کا احترام کرو گے کہ نہیں اس نے کہا نمازیں 5 ہے ہی نہیں ہیں 3 ہی ہیں تو اللہ نے 2 نمازوں سے اس کو محروم کر دیا یہ اس کا نقصان ہوا کہ کوئی فائدہ ہوا وہ تو کہتا ہے میں فائدہ کر رہا ہوں لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے دعوت دیتا ہے تبلیغ والے تو وہ ہیں جو قرآن کی بھی محنت کرتے ہیں اور حدیث کی بھی محنت کرتے ہیں حدیث تو صراحتاً کہتی ہے خمس کا کیا معنی ہے جی 5 اور قرآن کہتا ہے تمسون شام کی بھی نماز ہے تصبحون صبح کی بھی نماز ہے وعشیًا پچھلے پیر عصر کی بھی نماز ہے وحین تظہرون ظہر کی بھی نماز ہے اور ایک اور مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ نماز پڑھو لدلوک الشمس سورج کے ڈھل جانے سے لے کر غسق اللیل رات کے چھا جانے تک 4 نمازیں وقرآن الفجر اور فجر کی بھی نماز کتنے نمازیں ہو گئی 5 فسبحان اللہ پاک ہے تو پاکی بیان کرو حین تمسون شام کے وقت وحین تصبحون صبح کے وقت وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کی تعریف آسمان و زمین میں وعشیًا اور پچھلے پیر بھی وحین تظہرون اور ظہر کے وقت بھی سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر کتنی مرتبہ 34 مرتبہ یہ کتنا ہو جائے گا پھر 100 پورا ہو جائے گا یہ تسبیحات فجر کی نماز کے بعد ہو ظہر کی نماز کے بعد ہو عصر کی نماز کے بعد ہو مغرب کی نماز کے بعد ہو عشاء کی نماز ساری نماز جب ختم ہو جائے تو یہ تسبیحات کرنا محمد الرسول اللہ کی سنت ہے فجر کے بعد تو چونکہ سنتے ہوتی نہیں سب کو موقع مل جاتا ہے نظر آتا ہے عصر کے بعد جو بھی چونکہ سنتے نہیں ہوتی تو ساری دنیا بیٹھ جاتی ہے باقی نمازوں میں نظر نہیں آتا لیکن مسنون یعنی سنت طریقہ پیغمبر کا ہے کہ ساری نماز ختم ہو جائے تو یہ بیٹھ کے تسبیحات کر لیا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر اس کو بھی ساتھ پڑھنا ہے نماز کے بعد سلام پھیر کے استغفر اللہ کتنی بار جی 3 بار یہ بھی ساتھ ہے نبی علیہ السلام یہاں پیشانی پہ ہاتھ رکھتے تھے کتنی بہترین دعا بتا رہا ہوں آپ کو بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عن الہم والحزن اے اللہ تیرے نام کے ساتھ تو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے میرا غم میری پریشانی دور فرما کتنی بڑی دعا ہے اور انشاءاللہ کبھی بھی یہ پریشان نہیں ہوگا قرض تک کا کوئی مسئلہ ہو تو کون ادا کرے گا اور دنیا کی کیا پریشانی ہے یہاں پیشانی پہ ہاتھ رکھتے تھے سنت طریقہ ہے یہ فرضوں کے بعد صرف فرضوں کے بعد باقی اذکار میں نے کہا ساری نماز ختم ہو جائے گی بعض لوگ فرضوں کے بعد شروع ہو جاتے ہیں پھر پڑھتے رہتے ہیں اور بیچارے باقی سنت یا نوافل پڑھ کے کچھ سبق یا درس ہوتا ہے تو یہ اپنے نوافل میں لگے رہتے ہیں تو یہ سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں سنت طریقہ کیا ہے ساری نماز ختم کر کے مسنون طریقہ یہ ہے ہاں یہ اپنی مرضی کی کر رہا ہے تو ہم اس کو روکتے بھی نہیں ہے کیونکہ گناہ بھی تو نہیں ہے لیکن سنت کا تو پابند نہ بنا نا سنت کام بنتا ہے پیغمبر کی سنت سے بس پیغمبر کی جو عمل بھی آدمی کرے اگر پیغمبر کی سنت نہیں ہے تو میں اس کو کامیاب نہیں کہہ سکتا چاہے تو اللہ بخش دے چاہے تو اللہ چھوڑ دے لیکن جس عمل میں پیغمبر کی سنت آ جائے انشاءاللہ پکی اور یقینی بات ہے یہ کامیاب ہے اب ساری نماز پوری ہونے کے بعد جب وہ ذکر اپنا کرے گا وظائف کرے گا انشاءاللہ یہ سنت کے مطابق ہوں آگے کیا کہا اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت یہ 5 کلمے بنتے ہیں تو ان 5 کلمات کی اتنی بڑی فضیلت ہے دنیا کا ہر گناہ ہر نیکی کو مٹا سکتا ہے لیکن اس نیکی کو کوئی گناہ نہیں مٹا سکتا اس لیے قرآن کہتا ہے الباقیات الصالحات کیا مطلب ہے انسان کی گناہ جب زیادہ ہونا تو نمازوں کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے کتنا بڑا اثر ڈالا اس نے نمازوں پر بھی اثر ڈال دیا انسان نے اگر حج بھی کیا ہو پیسے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو تو حج پر بھی اثر پڑ گیا
ज़कात का माल अगर ठीक नहीं तो ज़कात पर भी असर पड़ जाता है, बड़ी बड़ी चीज़ों पर गुनाह की वजह से असर पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान कहता है वल बाक़ियातुस सालिहात, ये जो तीसरा कलमा है ये ऐसा वजीफ़ा है और ऐसे विर्द हैं कि कोई गुनाह इसको ख़त्म नहीं कर सकता, इसके अजर को ख़त्म। बाक़ियात, कुरान कहता है बाकी रहने वाले आमाल, ये अल्लाह के यहाँ पहुँच के आपको सवाब ज़रूर मिलेगा इसका इंशाअल्लाह। ये तस्बीहात भी करोगे इंशाअल्लाह। बुज़ुर्ग हज़रात कहते हैं तीसरा कलमा हो, दुरूद शरीफ हो, इस्तिग़फ़ार हो, ख़ास वक़्त रखो फजर के बाद और ख़ास वक़्त रख लो असर के बाद, यानी असर का हिस्सा रात वाला बन जाता है, फजर का हिस्सा दिन वाला बन जाता है। ख़ास वक़्त रखेंगे, रोज़ाना फ़रिश्ता कहेगा ये कब है, कहाँ है ये बंदा अल्लाह का, बैठ के पढ़े ताकि इसका मैं भी सुनूं और मुझे भी एक गोई का मौका मिल जाए। ख़ास वक़्त फ़रिश्ता ख़ुद इंतज़ार करता है, जब फ़रिश्ता इंतज़ार करता है तो आपका ये वक़्त बड़ा कीमती है और इस वक़्त में आप ये तस्बीहात रोज़ाना करें, ज़िंदगी का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह जब आप कब्र से उठेंगे तो आवाज़ आएगा ज़ाकिरीन लोग कौन हैं, तो ज़ाकिरीन तो बड़े बड़े नबियों जैसे लोग थे, सच्चों जैसे लोग थे, शुहदा जैसे लोग थे। अल्लाह उनकी सफ़ में हम जैसे गुनहगारों को भी शामिल फरमा दे। कितनी बड़ी बात है, ज़िक्र की कोई हद नहीं। इसलिए फरमाया युखरिजुल हय्या, जिंदा निकालने वाला जिंदे को, मिनल मय्यत मुर्दे से। अंडा बेजान है, उससे जब माशाअल्लाह वो फटता है तो अल्लाह अंदर से चूज़ा पैदा करता है जो सुनने वाला, देखने वाला, चलने वाला और माँ की चोंच में जाके चोंच में ला लेता है, अपना रिज़्क़ तलाश करता है। तो अल्लाह युखरिजुल हय्या, जिंदा पैदा करता है, किधर से जी, मिनल मय्यत, मुर्दे से। व युखरिजुल मय्यत, और निकालता है अल्लाह मुर्दे को, अंडा मुर्दा है, मिनल हय्य, जिंदे से, जिंदा मुर्गी से अल्लाह ऐसे मुर्दा अंडा पैदा कर देता है। ये भी किसके इख्तियार में है, किसी को जलील करे फिर किसी को इज्जत दे, फिर किसके इख्तियार में है, अल्लाह के इख्तियार में है। और दूसरी मिसाल समझो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगम्बर है, मेहनत करते 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 80 साल लगाए, इतनी बड़ी मेहनत, लेकिन अपने वालिद को मुसलमान न कर सके। तो इसी को कहते हैं काफिर से अल्लाह ने मुसलमान पैदा किया। देखो, यानी मुर्दे से अल्लाह ने जिंदा पैदा किया। क्यों, तबलीग वाले भी कहते हैं, हदीस है, जिक्र करने वाला क्या है, जिंदा है, न करने वाला मुर्दा है। तो आज़र जिक्र न करने वाला था, मुर्दा था, उस मुर्दे से अल्लाह ने जिंदा इब्राहीम पैगम्बर पैदा कर दिया। किसने किया जी, अल्लाह ने। जबरील एक शख्स को खाने दे दिया करता था, एक उंगली में घी, एक में शहद और एक में दूध। ये चीज़ें जंगल में, जिस वक्त फ़िरौन ने कहा बच्चों को मार डालो, तो ये बच्चा माँ ने जंगल में छोड़ दिया। जिब्रील ने इस बच्चे को पाला, इसका नाम भी मूसा था। ये मूसा अलैहिस्सलाम नहीं, ये मूसा कोई और है। जब ये बड़ा, अब जिब्रील उसको पालता है और जब ये बड़े हो जाते हैं तो बड़े होके एक बिछड़ा बनाते हैं और बिछड़ा बना के सारी कौम को कहा मूसा का खुदा तो ये है। मूसा अलैहिस्सलाम किधर चले गए हैं, आओ इसके सामने सजदा करते हैं। जिसको जिब्रील पाले वो काफिर बन जाए और फ़िरौन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम पाले वो पैगम्बर बन जाए। किसके इख्तियार में है जी, होता तो यूँ जिब्रील जिसको पाता वो पैगम्बर बन जाता, लेकिन ना, वो काफिर ही उठेगा। और फ़िरौन के महल में खाने पीने वाला मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगम्बर बन जाता है। फ़िरौन के घर में पलने वाला तो पैगम्बर नहीं बनना चाहिए था, वो तो फिर फ़िरौन की मेहनत होती। लेकिन इख्तियार किसके पास है, जिंदे से मुर्दा पैदा करने वाला, मुर्दे से जिंदा पैदा करने वाला। ये किसके इख्तियार में है, अल्लाह के इख्तियार में है। अपनी नस्लों के लिए दुआएं कर लो, इंशाअल्लाह खुद नेक बनोगे तो अल्लाह औलाद भी नेक पैदा करेगा। वयुह्यिल अर्ज़ बाद मौतिहा, अल्लाह ज़मीन को आबाद करता है वीरानगी के बाद। बारिश नहीं होती तो ज़मीन बंजर बन जाती है, जब अल्लाह खूब बारिश देता है तो ज़मीन भी सब्ज़ शादाब बन जाती है। व कज़ालिक तुखरजून, मेरे बंदो अगर ये समझते हो ना कि अल्लाह ज़िंदे से मुर्दा, मुर्दे से ज़िंदा पैदा करता है, तो फिर ये भी यकीन जमाओ तुम मर जाओगे, मुर्दा हो जाओगे, हड्डियाँ बोसीदा हो जाएंगी, कई कई ज़माना अरसा सदियाँ गुजर जाएंगी। मैं अल्लाह के इल्म में तुम हो, मैं अल्लाह फिर तुम्हें गिन के निकाल दूंगा। व कज़ालिका तुखरजून, इसी तरह तुम्हें भी निकाला जाएगा। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मिल बैठना कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह कुरान की